به لا تحزن إن الله معنا صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امداد کن از بحر غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر پیر ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسانہ پیر کامل کاملارا رہنما رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود پاک. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول بس صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول بس. اللہ رب العالمین خالق کائنات پروردگار عالم جل شانہ و امن والہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور اللہ وحدہ لا شریک کا شکر. ہر نعمت پر اتنا جتنی اللہ کی شان، جتنا اللہ کا مقام، جتنا اللہ کا حسن و جمال اور اللہ کا
اس بات پہ بھی شکر کہ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ وہ چاہتا تو سب سے پہلے اس نے جانوروں کو پیدا کیا، اس نے ہمیں جانور نہیں بنایا۔ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، جو چاہتا وہ بنا دیتا۔ ایک بزرگ اللہ والے تشریف لے کے جا رہے تھے، آگے سے ایک کتا آ رہا تھا، تو بابا جی نے اپنے کپڑوں کو سمیٹنا شروع کیا، ایک سائیڈ میں ہو کے چلنے لگے تو کتا بول پڑا اور بول کے کہتا ہے کہ اللہ والے تو مجھ سے دور کیوں ہو رہا ہے، کپڑے سمیٹ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تو کتا ہے، اسی لیے میں تجھ سے اپنے آپ کو بچا رہا ہوں۔ تو کتا بول کے عرض کرنے لگا، آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ خود انسان بنے ہو، میں خود کتا بنا ہوں؟ بنانے والے نے تجھے انسان بنا دیا، مجھے کتا بنا دیا، یہ تو اس کے فیصلے ہیں، یہ تو اس کی تقسیم ہے۔ اگر وہ چاہتا تو تمہیں کچھ اور بنا دیتا، مجھے کچھ اور بنا دیتا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، کوئی جانور نہیں بنایا۔ اس کے بعد پھر اس کا شکر یہ ہے کہ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ سکھ ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، وہ چاہتا تو کہیں اور بنا دیتا، مگر اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ اور اگر اللہ میرٹ پر قابلیت دیکھ کے فیصلہ کرتا تو ہماری جو حالت ہے، ہمیں کوئی بھی نبی قبول نہ کرتا۔ کیا خیال ہے؟ اگر اللہ میرٹ پر قابلیت دیکھ کے ہمیں کسی نبی کا امتی بناتا تو کوئی نبی ہمیں قبول ہی نہ کرتا۔ کیوں؟ کہ پہلی امتوں میں ایک گناہ ہوتا، وہ زیادہ ہو جاتا، ان پہ عذاب نازل ہوتا، ان کے چہرے بدل جاتے، مچھروں کا عذاب، بارشوں کا عذاب، طوفانوں کا عذاب، پتھروں کا عذاب، کیڑے مکوڑوں کا عذاب، ہر طرح کا عذاب، اور وہ سارے گناہ ہمارے اندر موجود ہے، پھر بھی اللہ نے ہماری شکلیں نہیں بدلی کہ اب اس قدر ہم حدیں کراس کر چکے ہیں کہ حرام بھی ہم سے شرم کرتا ہے، وہ شراب بھی ہم سے شرماتی ہے، وہ جھوٹ بھی ہم سے شرماتا ہے کہ میں جھوٹ تو ہوں ہی، مگر یہ اتنا بڑا جھوٹا ہو گیا۔ جھوٹ بھی ہم سے شرماتا ہے، بے حیائی بھی، بے پردگی بھی ہم سے شرماتی ہے، وہ بھی شرم کرتی ہے۔ اس حیا کو بھی حیا آتی ہے، اس مسلمان کو ہو کیا گیا ہے؟ اس قدر ہم آگے نکل گئے ہیں کہ گناہ بھی شرماتا ہے کہ اس مسلمان کو کیا ہو گیا۔ یہ مسلمان ہو کے ملاوٹیں، ہر چیز میں ملاوٹ، ہر چیز میں بے ایمانی، ہر چیز میں دھوکہ، ہر چیز میں فراڈ، یعنی ہر گناہ کی حد کو کراس کر گئے ہیں۔ تو کوئی نبی بھی ہمیں قبول نہ کرتا، یہ تو آقا علیہ السلام کی مہربانی ہے، ہم گنہگاروں کو سینے سے لگا لیا۔ تو ہم شکر ادا کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں آقا علیہ السلام کا امتی بنایا ہے۔
اب ہم امتی آقا علیہ السلام کے ہو گئے ہیں، اب ہم نے غور و فکر کرنا ہے کہ کل قیامت کے دن بھی آقا علیہ السلام کا سامنا ہوگا اور قبر میں بھی آقا علیہ السلام کا سامنا ہوگا۔ تو جب ہم وہاں جائیں تو کچھ ہمارے پلے ہو، جب ہم وہاں جائیں تو کچھ نہ کچھ ہمارے پلے ہونا چاہیے جو ہم لے کے جائیں۔ اور ایک جملے میں اس بات کو آپ سمجھ آئیے گا، ساری زندگی کی کمائی، ساری زندگی کی کمائی کیا ہے، اس کو سمجھ لیجیے۔ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اسے سب سے پہلے غسل دیا جاتا ہے، غسل کے بعد پھر اسے کیا پہناتے ہیں؟ کیا پہناتے ہیں؟ کفن۔ اور جب اسے دفن کرتے ہیں تو کیا دے کے دفن کرتے ہیں؟ صرف ایک کفن۔ ساری زندگی کی کمائی ایک کفن ہے، صرف ایک کفن، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ساری زندگی کی کمائی فقط ایک کفن ہے۔ بس اسی جملے سے ہم اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں کہ ساری زندگی کی کمائی بس ایک کفن، اور یہ کفن ہی ملے گا بس، اور یہ بھی پتہ نہیں کس کو ملے کس کو نہ ملے۔ کوئی آگ میں جل کے مر گیا، کوئی ڈوب کے مر گیا، لاش ہی نہ ملی، پتہ نہیں کفن بھی ملے نہ ملے۔ وہ قبر کی 2 گز زمین وہ بھی ملے نہ ملے۔ کسی نے کہا دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ تو بس یہی ہے، اس زمین میں سمانا ہے اور ایک کفن لے کے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ تو صحابہ اکرام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں بھائی بتاؤ تمہیں کیا کیا پسند ہے؟ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہ پسند کرتا ہوں سخت گرمی ہو، سخت گرمی کے دن ہوں اور میں روزے رکھوں اور اپنے اللہ کی عبادت کروں، اپنے رب کو راضی کروں۔ سخت گرمیوں کا مہینہ ہو، ماہ رمضان آ جائے اور میں ان میں روزے رکھوں، دن لمبے لمبے ہوں، بڑے بڑے ہوں، دھوپ اپنے عروج پہ ہو، جوانی پہ ہو، گرمی سخت ہو اور میں روزے رکھ کے اپنے رب کو راضی کروں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عثمان تم بتاؤ تمہیں کیا پسند ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ پسند ہے کہ اسلام کو میرے مال کی ضرورت پڑے اور میں اپنا مال پانی کی طرح بہا دوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عمر تمہیں کیا پسند ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافر کا سر ہو، عمر کی تلوار ہو اور پھر اس کی کاٹ ہو، مجھے یہ پسند ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو بکر صدیق بتاؤ تمہیں کیا پسند ہے؟ عرض کی آقا علیہ السلام، مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ عرض کرنے لگے، پہلی چیز یہ ہے میرے آقا، دولت میری ہو، ملکیت آپ کی ہو۔
دولت میری ہو، قبضہ آپ کا ہو، خرچ آپ کریں، میری یہ پسند ہے۔ عرض کی آقا علیہ السلام دوسری میری پسند یہ ہے بیٹی میری ہو، دونوں جہان میں زوجہ تیری ہو۔ تیسری پسند عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری پسند یہ ہے چہرہ آپ کا ہو، آنکھ صدیق کی ہو، مکھڑا آپ کا ہو، آنکھ میری ہو، آپ بیٹھے رہیں میں دیکھتا رہوں۔ النظر الی وجہ رسول اللہ، سونیا مکھڑا تیرا ہووے، آنکھ صدیق دی ہووے، تو بیٹھا رہیں میں تکدا رہاں۔ اب اسی خواہش کو دنیا میں بڑے بڑے عاشق ہوئے، بڑے بڑے عاشق ہوئے، مگر یہ موقع کسی کو کم نصیب ہوا، مگر صدیق وہ خوش نصیب ہے جسے وہ راتیں بھی نصیب ہوئی، وہ دن بھی نصیب ہوئے۔ اللہ اکبر، یہ آگے چل کے میں اس کو عرض کروں گا۔ اب اللہ اس کا سبب پیدا کر رہا ہے، یہ خواہش کی رہا۔ اب اللہ تعالیٰ نے مکے سے ہجرت کا سبب پیدا کر دیا۔ اب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی تمہارا کام یہ ہے میرے بستر پہ سونا، میں صرف شارٹ، پچھلے جو میں عرض کیا تھا اس کو شارٹ عرض کی، آقا علیہ السلام حاضر، سو جاؤ۔ اب رب العالمین نے اپنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے میرے یار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا علی ان کے بستر پہ سونے لگا ہے، تمہارا کام ہے میرے علی کی حفاظت کرنا۔ اب اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے۔ اب جب آپ اٹھے تو کافر باہر پہرا دے رہے ہیں، انتظار میں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اٹھیں گے، ہم حملہ کر دیں گے۔ اب جب صبح ہوئی تو کوئی آنے والا آیا، اس نے کہا یہاں کیوں کھڑے ہو؟ تو ساری بات بتا دی، کہا وہ پگلوں وہ تو جا چکے ہیں۔ اندر گئے تو دیکھا حضرت علی پاک، تو کہنے لگے بتاؤ علی وہ تمہارے آقا کہاں ہیں؟ فرمایا وہ ساری رات کملے ہو کے باہر پیرا تسی دیں دے رہے، پوچھ دے مینو علی تو مٹھی نیند ستا سی تے مینو کی پوچھ رہے، پیرا تسی دیتا ہے کہ میں دیتا ہے؟ رکھوالی تسی کر دے رہے ہو، پوچھ دے علی نے ہو۔ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے۔ ان غور کرنا ہے کہ آقا علیہ السلام نے جناب علی پاک شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کیوں بستر تے سلایا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو نال کیوں لے گئے؟ حضرت عمر نو نال نہیں لے کے گئے، حضرت عثمان نو نال نہیں لے کے گئے، حضرت علی اور حضرت ابوبکر نے نہ دونوں دا انتخاب کیتا۔ فرمایا علی تیرا کام میں بستر تے سونا، ابوبکر تیرا کام میں میرے نال چلنا۔ اس واسطے فرمایا علی اے دنیا والے تینوں کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ دشمن صدیق تے نبی دے ہے نے، انہوں دشمنی صدیق نال ہے یا میرے نال ہے، تیرے نال دشمنی کوئی نہیں ہے گی، تو بے فکر ہو کے سو جا۔ مختصر عزیزان محترم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام ہجرت کر رہے، سفر جاری ہے، ایک مقام آ گیا۔ آقا علیہ السلام دے رات دا ٹائم ہے، رات دا وقت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جدو نظر پئی، آقا علیہ السلام دے پیر مبارک زخمی ہو گئے نے تے تڑپ گئے۔ عرض کی تھی سونے ہن میرے موڈیاں تے آ جاؤ، میرے کندھیاں تے آ جاؤ۔
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ठीक है अली जे अबू बकर जे तू इंज राजी हैं तो इंज कर लेने। अल्लाहु अकबर। आका अलैहिस्सलाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके कंधों पर आ गए, कंधों पर सवार हो गए। अब गौर करना है आपने। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे 4 वज़ीर हैं। कितने वज़ीर हैं? 4। और वज़ीर होते हैं बादशाहों के, बादशाहों के वज़ीर होते हैं ना। फरमाया मेरे 4 वज़ीर हैं, 2 उस सूबे के हैं, 2 इस सूबे के हैं। अर्ज़ की आका अलैहिस्सलाम उस सूबे के वज़ीर कौन से हैं? आपने फरमाया जिब्राईल व मीकाईल हैं। वहाँ के 2 वज़ीर जिब्राईल व मीकाईल हैं। अर्ज़ की थी सोने इस सूबे दे, फरमाया अबू बकर है, उमर है। मेराज दी रात हुई, उस सूबे दा वज़ीर कासद बन के आया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिब्राईल कैसे आए हो? अर्ज़ की रब्बुल आलमीन ने बुलाया है। फरमाया ठीक, सवारी बुराक भी आ गई। अब वो बुराक भी हाज़िर है, उसके ऊपर पंजाबी च कहते ने पलाना, रकाब भी है, पलाना भी है, वो सारा कुछ है। अब आका अलैहिस्सलाम जब उस पे सवार होने लगे तो जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम आका अलैहिस्सलाम के कदमों के नीचे हैं। एक वज़ीर आका अलैहिस्सलाम के कदमों के नीचे हैं। अब जब आका अलैहिस्सलाम उस पे सवार हुए, अब वो बुराक है बरक से, बरक कहते हैं बिजली को। बिजली की रफ्तार कितनी तेज़ है, लाइट नहीं है और ग्रिड स्टेशन से बटन ऑन किया, 1 सेकंड में यहाँ बत्ती ऑन हो गई। अब ये तो दुनिया की बरक है, इसकी इतनी रफ्तार है, जो रब का बुराक है उसकी कितनी रफ्तार है। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ कंधों पे आका अलैहिस्सलाम को उठा रहे हैं, वहाँ पे जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम आका अलैहिस्सलाम के कदमों के नीचे आ रहे हैं। अब गौर ये करना है, वहाँ वो वज़ीर कदमों के नीचे हैं और उसकी ताकत और परवाज़ क्या है कि 600 पर हैं। एक पर खोले तो मशरिक़ में, दूसरा खोले तो मगरिब में। अगर वो चाहे तो यूँ एक पर के इशारे से पूरी बस्ती को, मुल्क को यूँ उठाए और यूँ पलट के नीचे फेंक दे। इतनी पावर वाला, इतनी ताकत वाला वज़ीर कदमों के नीचे है। गौर करें, जो कदमों के नीचे हैं उसकी इतनी पावर है, जिसके कंधों पे आका अलैहिस्सलाम सवार हैं उसकी कितनी पावर होगी। आप तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, टाइम बहुत थोड़ा रह गया है। आका अलैहिस्सलाम कंधों पे सवार हैं। दूसरी तरफ आ जाइए। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दाई हलीमा मक्के में आई, अब उसकी सवारी भी कमज़ोर, खुद भी कमज़ोर। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब सीने से लगाया, दूध पिलाया, खुद भी जवान और सेहतमंद हो गई। अब जब सवारी पे सवार किया आका अलैहिस्सलाम को, अब लेके चली। जो दाइयाँ पहले आई थी वो जा चुकी थी। अब दाई हलीमा की सवारी उनके पास से जब शराटे मारते हुए गुजरी तो वो दाइयाँ देखने लगी, है तो हलीमा है मगर सवारी वो नहीं है। अब जैसे गुजर गई ना तो उन्होंने, दाइयों ने आवाज़ लगाई, हलीमा ज़रा ठहरते सही, हलीमा ज़रा रुकते सही, की गल है, सवारी बदल आई है। हज़रत दाई हलीमा ने जवाब नहीं दिया, दाई हलीमा नहीं बोली। अब उस सवारी ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मौला सवाल हलीमा से है, जवाब की ताकत मुझे अता फरमा।
اب سواری پیچھے مڑی، اپنا چہرہ جو پیچھے کیا وہ قریب آئی، سواری بول کے کہتی ہے دائیو پوچھن والیو، سوال کرن والیو، سواری او خویاں حلیمہ سوار بدل کے آئی ہے، میں سواری وہی ہوں، حلیمہ سوار بدل کے آئی ہے، اوپر دیکھو کتنا پیارا سوار ہے، یہ اسی کی ساری للکار ہے۔ اب حضرت دائی حلیمہ نے جب آقا علیہ السلام کو سوار کیا، وہ سواری بھی صحت مند ہو گئی، جوان ہو گئی، خوبصورت ہو گئی۔ ارے بچپن کا عالم ہو اور دائی حلیمہ کی سواری پہ سوار ہو، وہ اتنی برکت رفتار ہو۔ اب تو آقا علیہ السلام کا جوانی کا عالم ہے، وہ سواری دائی حلیمہ کی، اس کی یہ شان ہے۔ اب آقا علیہ السلام ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ سوار ہیں، اس سواری کا یہ عالم ہے، غور کرو، جس کے سینے پہ آقا علیہ السلام کے قدم لگ رہے ہوں، جیسے بچے کو ہم اپنے کندھوں پہ بٹھاتے ہیں، جو گاؤں میں اکثر لوگ کرتے ہیں، ایک پاؤں ادھر ایک پاؤں ادھر کندھے پہ بٹھا لیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق آپ نے آقا علیہ السلام کو جب یوں کندھوں پہ اٹھا لیا، ایک قدم سینے کے اس طرف ہے، دوسرا ابو بکر کے صدیق کے دل پر ہے۔ اس سواری کی یہ شان ہے، اس سواری کا مقام کیا ہوگا؟ مختصر عزیزان محترم، جب معراج کی رات تھی، آقا علیہ السلام کے قدم تھے، جبرائیل کا کندھا تھا، جبرائیل امین علیہ السلام کا کندھا تھا، جبرائیل امین علیہ السلام نیچے تھے۔ آج آقا علیہ السلام اب حضرت ابو بکر صدیق کے کندھوں پر سوار ہیں۔ اب رب العالمین کی بارگاہ میں ایک وزیر جو اس صوبے کا تھا، وہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، وہ وزیر حضرت ابو بکر صدیق ہے، کندھوں پہ اٹھا لیا، اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ اب دوسرا وزیر تڑپ گیا، یہ عشق کا امام صدیق ہے جو کندھوں پہ اٹھائے جا رہا ہے۔ اب اس صوبے کا وزیر جبرائیل بھی تڑپے، عرض کی مولا میں تو رہ گیا، صدیق بازی لے گیا، عرض کی یا میرے مولا میری بھی کچھ ڈیوٹی ہونی چاہیے۔ رب العالمین نے فرمایا میرے یار کے قدم صدیق کے سینے پر ہے، میرا یار صدیق پر ہے، اور تو جا، یہ پہاڑ کا علاقہ ہے، چڑھائی پہ چلنا ہے، تو اپنے پر میرے صدیق کے قدموں کے نیچے بچھا دے۔ جبرائیل امین علیہ السلام کے پر ہیں، میں نے پچھلے جمعے اشارہ عرض کیا تھا کہ 4 میل غار ثور کا فاصلہ ہے، وہ چڑھائی ہے۔ کئی بزرگ آپ میں سے گئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جوان صحت مند جب اس چڑھائی پہ چڑھتے ہیں 2-2 3-3 بوتلیں پانی کی لیتے ہیں، جب تھکتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، پھر چڑھتے ہیں، پھر تھکتے ہیں، پھر پیتے ہیں، پھر چڑھتے ہیں۔ غور کیجئے، اکیلا جانا مشکل ہے، اور پھر کسی کو نہیں، رب کی خدائی کو اٹھا کے جانا کیسا؟ اللہ کی ساری خدائی کو، بادشاہی کو کندھوں پہ اٹھا کے صدیق اکبر جا رہے ہیں، اور وہ کیسے جا رہے ہیں؟ نیچے جبرائیل پر بچھا رہے ہیں، اوپر حضرت ابو بکر صدیق قدم ٹکا رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام صدیق کے سینے پہ اپنے قدم لگا رہے ہیں۔
اسی طرح پہاڑ کے اوپر چڑھتے جا رہے ہیں۔ مختصر عزیزان محترم جب غار میں پہنچ گئے، اب اندر آقا علیہ السلام تشریف لے جانے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق عرض کرنے لگے آقا تمہیں رب کی قسم ہے اندر نہ آئیے گا، پہلے ہم جائیں گے پھر آپ آئیں گے۔ اب اندر جو داخل ہو گئے، آپ نے دیکھا قبر کے اندر سوراخ ہیں، ٹھویں بچھو سانپ یہ وغیرہ ہوں گے۔ اپنی پگڑی کو اتارا، پہلے غار کو صاف کیا، ساری غار صاف کر رہے ہیں۔ صاف کرنے کے بعد اب جو سوراخ تھے پگڑی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سوراخوں کو بند کر رہے ہیں۔ ایک کو بند کیا، دوسرا بند کیا، تیسرا بند کیا، پگڑی ختم ہو گئی۔ پھر اپنی چادر کو اتارا۔ عشق دیکھیے، آج عشق کی معراج ہونے والی ہے، کیونکہ عرض کی تھی النظر الی وجہ رسول اللہ، سونیا میرا دل چاہتا ہے تہاڈا چہرہ ہوے اکھ میری ہوے۔ اج وہ سارے انتظام ہون لگے نے۔ حضرت ابوبکر صدیق آپ نے اپنی چادر کو اتارا، اسے بھی پھاڑا، اس کے اندر ڈالنے لگے، سوراخوں کو بند کرنے لگے۔ اب سوراخ اور بھی باقی ہیں، آپ نے اپنی قمیض کو پھاڑا، اسے بھی ڈال دیا، حتیٰ کہ صرف ستر چھپانے کا جو ستر عورت ہے کہ اپنے گوڈیاں تو لگ کے ناف تک اتنا چھپانا مرد کے لیے لازمی ہے، فرض ہے، اتنا حصہ چھپانا لازمی، بس اتنا کپڑا بچایا، باقی سب پھاڑ پھاڑ کے انہاں کھڈاں وچ لایا۔ کسی نے کہا عشق نے کیتا حال فقیراں، کپڑے ہو گئے لیراں لیراں، عشق نے کیتا حال فقیراں، کپڑے ہو گئے لیرا لیرا، اینا لیرا دی گل کفنی پا کے تے میں رل سا سنگ فقیراں۔ اب جب ساری غار کو بند کر لیا، ایک یا دو سوراخ رہ گئے، اس میں اپنی ایڑیاں رکھی، پاؤں رکھ دیے۔ ایک روایت یہ بھی ہے سوراخ بڑا تھا، او کھڈ وڈی سی، پوری لت وچ رکھ دیتی۔ پھر اندر وہ بیلی بھی عرض کی تھی سونیا ہن تے آ جاؤ کملی دی جھم مار کے، تیریاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے۔ آقا علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اب جب غار میں آ گئے، عرض کی آقا اب آپ آرام کیجئے، مختصر کرتا ہوں، آرام کیجئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر صدیق یہ چھوٹی سی غار ہے، بھائی وہی صاحب گئے ہوں اور بھی دوست گئے، دیکھا ہوگا آپ نے، صرف دو بندے بیٹھ کے نفل پڑھ سکتے ہیں، اتنی چھوٹی سی غار ہے، دو بندے، تھوڑی سی جگہ ہے، نہ کوئی تکیہ ہے، نہ بستر ہے، نہ کوئی بیڈ ہے، نہ کوئی پلنگ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام آپ نے فرمایا ابوبکر صدیق تیرے دل کی بات ہم سمجھ گئے ہیں، تم کیا چاہتے ہو؟ یہاں تو تکیہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ عرض کیا آقا ہم تو ہیں، میں ہوں نا، میں ہوں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا آقا میری گود ہے، آپ کا تکیہ بنے گی، گود بچھا دی۔ آقا علیہ السلام نے سر مبارک رکھا۔ اب یہاں پوائنٹ دینے لگا ہوں، عاشقوں کے لیے جو عاشق رسول ہیں، جو عشق کے راہ کے مسافر ہیں، ایک بیٹا اپنے باپ کو دیکھنا چاہے، باپ کی آنکھیں کھلی ہوں تو دیکھ نہیں سکے گا، شرم سے حیا سے نگاہیں جھکا لے گا۔ شاگرد پیر کو دیکھنا چاہے تو شرم سے نگاہیں جھکا لے گا۔ مرید پیر کو دیکھنا چاہے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھ سکے گا، محبت سے، شرم سے، ادب سے، حیا سے، وفا سے نگاہیں جھکا لے گا۔ اور جب آنکھیں بند ہوں، جب پیر کی آنکھیں
بند ہو تو مرید رج رج کے ویکھے گا، پج پج کے ویکھے گا۔ عرض کیا آقا علیہ السلام میری گود میں آرام کیجئے۔ آقا علیہ السلام نے سر مبارک جو رکھا، آنکھیں بند فرمائی۔ اب یہ گود ہے، آپ قرآن پڑھتے ہیں تو یوں سامنے رکھ لیتے ہیں۔ ابو بکر کی گود میں قرآن نہیں ہے، آج صاحب قرآن ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھ ہے، آقا علیہ السلام نے آنکھیں بند فرمائی ہیں۔ اب یہ گود ہے، حضرت ابو بکر صدیق پاک دیکھ رہے ہیں، اپنی دید بھی کر رہے ہیں، اپنی عید بھی کر رہے ہیں۔ یہ اللہ اکبر یا رسول اللہ، حق چاہے یا رسول اللہ، زندہ باد۔ حضرت ابو بکر صدیق با وفا اب دید کر رہے ہیں، ادھر آنکھیں بند ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر زیارت کر رہے ہیں۔ عشق کی معراج ہو رہی ہے، عشق کی معراج ہو رہی ہے، یار کو یار کی دید ہو رہی ہے، کسی کی عید ہو رہی ہے۔ اب ادھر سے جو سانپ تھا وہ ڈنگ پہ ڈنگ مار رہا ہے۔ مختصر یہ وہ کہتا ہے صدیق تو کلا ہی موجاں کرنا ہے، ساڈا بھی حق ہے، کیونکہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سونیا سارے جہانا واسطے میں رحمت بنا کے بھیجے آئے۔ اور سب بھی عرض کردہ صدیق ذرا سانو بھی موقع دے، اور ڈنگ تے ڈنگ مار رہے۔ صدیق کہندے نے اوے کتے تو نقصان نہ پہنچا دے میں تجھے نہیں آنے دوں گا۔ وہ بھی بول کے کہتا ہے آسے آسے اوے عمر گزاری، آسے آسے عمر گزاری، تے جھلے خار ہزاراں۔ اچھا یہ خار کنوں کہندے ہیں؟ خار او پنجابیو، خار کنڈے، کنڈے نو کہندے نے خار۔ جھاڑیاں دے کنڈے، کیونکہ 600 سال دا فاصلہ سی وچ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں عرض کیتی جی سونے تو اڈے کو سنیا ہے ساری کائنات دا بادشاہ آئے گا تے مکے چاہے گا، غار سور چاہے گا، تے سونے مکے دا راہ ہی دس دیو۔ تے 600 سال دا درمیانے جو فاصلہ سی تے انہا پینڈا کیتا تے بڑے چاڑیاں دے کنڈے بھی بجے۔ آسے آسے عمر گزاری تے جھلے خار ہزاراں، تے مالی باغ نہیں ویکھن دیندا او جدوں آیاں بہاراں۔ اے او اپنی فریاد ہے۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق آپ صاحب قرآن کی دید کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ حضرت سلطان العارفین آپ نے بول کے فرمایا آؤ اج میں دساں یار دی دید کیویں ہوندی ہے اور صدیق دی عید کیویں ہوندی ہے۔ آپ نے فرمایا اے تن میرا او یارو چشم مرشد وے
ना डिठया ओ मैनू सबर ना आवे ते होर किदे वल बजा समझाना पड़ेगा लू लू किनू कहंदे ने ओए एक एक वाल ओ लू लू ओ मेरा चश्मा होवे लू ओ लू ओ लू 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 सारा जिस्म लू लू ओ मेरा चश्मा होवे एक खोला एक कजा मुर्शद दा। अब जरा तसव्वुर कीजिए आपके सामने यूं कुरान रखा है, आप कुरान को देख रहे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ के बावफा की गोद में साहिब कुरान है। आप क्या कहते हैं लू लू दे ओए मुड लख लख चश्मा एक खोला एक कजा ते मुर्शद दा दीदार है बाहू सोने मुर्शद दा ओ दीदार है बाहू सोने मदनी दा ओ दीदार है बाहू सोने मक्की दा ओ दीदार है बाहू ते मैनू लख करोड़ हजार यहाँ दीद हो रही है, आका अलैहिस्सलाम गोद में है, यार यार को तक रहा है और दीद के मजे चख रहा है। अब जो बाहर का मंजर था, काफर आगे ऐलान किया था, काफरों ने अबू जाल एंड कंपनी ने ऐलान किया था जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करेगा, शहीद करेगा, या उनका पता बताएगा या ढूंढ के लाएगा या खबर देगा 100 ऊंट उसे इनाम में दिए जाएंगे। बड़े बड़े काफर दौड़े और बड़े बड़े दरिंदे दौड़े। आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करके
انعام پائیں گے۔ مختصر یہ وہ کھوجی چلتے چلتے، کھوجی ایک آیا، چلتے چلتے غار تک آ گئے۔ اب درمیان کا ایک اشارہ دے دوں کہ درمیان میں جب آقا علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق پاک دونوں چل رہے تھے تو قدموں کے نشان، وہ کھوجی اتنا سیانا تھا کہ پتھروں پہ بھی پاؤں کے نشان ڈھونڈ لیتا تھا۔ ایک مقام آ گیا، ساتھ والوں سے کہنے لگا یہاں تک تو 4 قدم آ رہے تھے، یہاں آ کے 2 ہو گئے، 2 کہاں گئے؟ یہ 2 کہاں گئے؟ کیونکہ آقا علیہ السلام اب کندھوں پہ آ گئے تھے۔ اب تھوڑا سا جو آگے چلا، اب ایک نشان بھی نظر نہ آیا، 2 قدموں کے نشان بھی نظر نہ آئے، اور پریشان ہو گیا۔ یہاں تک پیچھے تک تو 4 قدموں کے نشان تھے، اس کے آگے تک 2 قدموں کے نشان تھے، اب وہ 2 بھی نظر نہیں آ رہے تھے تو جبرائیل بولے ہم نے پر جو بچھائے تھے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چاہ رہے زندہ حضرت ابوبکر صدیق کے قدموں کے نیچے جو پر آئے تھے وہ نشان کوئی نظر نہ آیا۔ اب جب غار کے اوپر آ گئے، اس سے پہلے کیا ہوا؟ پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، اب تھوڑا سا اشارہ۔ اب اللہ رب العالمین نے، کافروں نے اپنی فوج تیار کی، اپنے جرنیل بھیجے، جاؤ ان کو ڈھونڈو۔ اللہ نے اپنی فوج کو بھیج دیا۔ اب پہلا جو جرنیل آیا وہ کون تھا؟ وہ مکڑی تھی۔ مکڑی کا اشارہ عرض کر دیتا ہوں۔ اب جو مکڑی نے جالا بنا غار کے منہ پر، سیرت حلبی لکھنے والوں نے پورا اس کیلکولیٹر پہ انگوٹھا رکھ کے دبا کے پورا اسٹیمیٹ لگا کے بتایا کہ یہ جو غار کا جو منہ تھا، اگر مکڑی جالا بناتی، مسلسل بناتی رہتی، اسے 4 سال کا وقت لگنا تھا، پھر جا کے اتنا جالا بننا تھا۔ رب العالمین نے آرڈر دیا، تو میری فوج کا ایک چھوٹا سا جرنیل ہے، جلدی کر جالا بنا۔ عرض کی مولا 6 سال لگے گا۔ فرمایا ان کافروں کو بھی بتانا ہے، تمہاری ساری فوجیں ایک طرف، ہماری مکڑی ایک طرف۔ فرمایا ہماری مکڑی کا کمال دیکھو، 6 سال کی لیبر جو کام کرے وہ مکڑی ارجنٹ کر کے دکھا دے، کیونکہ یار کی آمد کا ویلا ہے، یار نے آنا ہے۔ اب اسی طرح جو کبوتروں نے انڈے دیے، اب اللہ نے انہیں حکم دیا جلدی جاؤ یہاں پہ انڈے دینے، موسم نہیں ہے، بغیر موسم کے مرغی انڈا نہیں دیتی، اور سجنوں بغیر ٹائم تو ماں روٹی نہیں دیندی، ککڑی انڈا کیویں دے گی؟ اب موسم نہیں تھا انڈوں کا۔ محکمہ جنگلات والے جب جانور انڈے دینے لگتے ہیں یا بچے پیدا کرنے لگتے ہیں، اعلان کر دیتے ہیں کوئی شکار نہ کرے، کیونکہ انڈوں کا ٹائم ہے، بچوں کا ٹائم ہے۔ وہ موسم نہیں تھا انڈوں کا۔ رب العالمین نے فرمایا کبوتر جوڑا، جلدی کرو انڈے دو۔ عرض کی مولا اب تو موسم نہیں ہے۔ فرمایا تمہیں انڈے دینے پڑیں گے، کیونکہ حکم سرکاری ہے، یار کی پہنچنے والی سواری ہے، اس لیے انڈے دینے پڑے۔ اب انہوں نے انڈے دیے، موسم نہیں تھا، ارجنٹ کام ہو گیا۔ اب جو جھاڑی لگائی ہے، وہ جھاڑی کو رب العالمین نے فرمایا جلدی کر، اگ جا۔
عرض کی میرے مولا مجھے 6 مہینے لگیں گے غار پر سایہ کرنے میں، 6 مہینے لگیں گے۔ میں پیدا ہوئی پھر بڑی ہوتی ہوتی 6 مہینے میں غار کے منہ پر سایہ کروں گی، مولا بڑا ٹائم لگے گا۔ فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے میرا یار آیا ہے، اس کے لیے تجھے جلدی جوان ہونا پڑے گا۔ ارجنٹ جھاڑی بھی جوان ہو گئی۔ یہ رب کی فوج ہے، یہ رب کے جرنیل ہیں جو کعبے پہ بڑے بڑے ہاتھی حملہ کرنے پہ آئے تو رب فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ ہم چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیلوں سے بڑے بڑے ہاتھی مروا سکتے ہیں۔ اب کسی نے سوال کر دیا کہ جبرائیل کو بھیج دیتے وہ فوراً کام کر دیتے، یہ مکڑی کو کیوں لگایا، کبوتری کو کیوں لگایا، جھاڑی کو کیوں لگایا؟ جواب یہ دیا ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں قادر ہوں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ بتانا مقصود یہ ہے او کافرو، میرے یار کو، میرے یار کے صدیق کو ڈھونڈنے والوں، ہم نے ان کی نوکری میں چھوٹے چھوٹے بڑے بنا دیے ہیں۔ تمہیں پتہ چل جائے، تمہیں خبر ہو جائے جس یار کی حکومت میں مکڑی اتنے کام کر سکتی ہے، اس کا جبرائیل نوکر کیا کیا کر سکتا ہے۔ مختصر عزیزان محترم، آقا علیہ السلام اب غار میں ہیں۔ اب وہاں سے وہ کھوجی شوجی آئے سارے، اپنا دیکھا تو کہنے لگے اگر اس میں جاتے تو جالا ٹوٹ جاتا، یہاں تو نہیں ہے۔ اب یہاں پہ 2 روایتیں ہیں، ایک روایت میں ہے مکڑی نے جالا بعد میں بنایا، دوسری میں یہ ہے کہ جالا پہلے بنایا۔ اب سوال یہ ہوا کہ پھر اس میں سے گزرے کیسے؟ تو جواب دینے والے بھی بڑی دور کی نظر رکھتے ہیں۔ جواب دینے والوں نے جواب دیا کہ مکڑی کا جالا ٹوٹا نہیں ہے، فرمایا جب آسمانوں پہ معراج پہ گئے تھے، جب معراج پہ گئے تھے تو آسمان نے بھی رستہ دیا تھا، وہ بھی نہیں ٹوٹا تھا، کوئی دروازہ نہیں تھا۔ تو اب پھر سوال آ گیا کہ جب وہاں معراج پہ گئے تھے، یہاں تو ساتھ صدیق بھی ہے، وہاں تو اکیلے تھے، وہاں اکیلے تھے، یہاں صدیق بھی ساتھ ہیں۔ تو جواب دینے والے نے کہا آواز آ رہی تھی سنے جوڑے عرشاں تے آ میرے ماہی۔ اگر آقا علیہ السلام کے قدموں سے نالین لگ جائیں، جوتے مبارک لگ جائیں تو وہ بھی عرش کے پار جاتے ہیں، ان کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے۔ جب جالے سے غار میں اترنا ہو، ساتھ صدیق لگ جائے تو ان کی بھی حالت بدل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو ٹائم ہو گیا ہے، بات کو یہی روکتے ہیں، آئندہ جمعہ اس سے آگے عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا